खुशबुओं के देश से आई, खुशबुओं के देश से आई, नन्हे बच्चों खुश हो जाओ, लाई हूँ मैं दूध मलाई, मैं हूँ फूलों की शहजादी। लो जी, बचपन का गाना याद आ गया फूल देख के। मैं थी क्लास 4-5 में जब मैं परी वरी बनती थी, और कभी पर लगाए होते थे, कभी ताज लगाया होता था। तस्वीरें दिखाऊंगी किसी को, लेकिन दिखाई नहीं थी। और एक दफ़ा फूलों की शहजादी बनी थी तो ये वाला गाना गाया था मैंने। फूल कितने प्यारे लगते हैं, शुक्र ये है कि ये फूल बड़े अच्छे हैं, तमीज़ वाले, कहना मानते। काफ़ी दिन हो गया, ख़राब नहीं हो गया बेटे, इसका पानी खुश्क हो गया, आप ज़रा इसका पानी और बदलें, इसको थोड़ा पानी दें। अगर ये आपके साथ अच्छा है तो आप भी इसके साथ अच्छे हो। सो पता नहीं मैं कहाँ से लाई थी, माशाल्लाह गुलदस्ते तो मिलते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये भूल ही गई, काफ़ी दिन हो गए। सॉरी अगर कोई देख रहा हो जिन्होंने मुझे बुके दिया और कहीं तो भूल ही गई। तो खैर लो जी, अपना शूटिंग का टाइम तो आ गया है, अब निकलने को तैयार है। और ये मेरा एक उसमें लुक है, यानी कि मैं रोज़ इस तरह के कपड़े पहनती हूँ, प्लेन वाले, साथ में स्कार्फ लेती हूँ। अब इसके साथ स्कार्फ वहाँ पड़ा हुआ है, जाके लूँगी। अभी रिश्ते में शॉल ले लूँगी, इधर नीचे ठंड होती है, हमारे इमार में सर्दी होती है ना, बाहर नहीं होती है, हमारे इमार में होती है। तो इसमें मैं बनी हुई दादी। अब इस तरह की दादी देखी आपने कभी? नानी तो मैं हूँ, दादी नहीं बनी। दादी तो जाहिर है मेरा कोई बेटा होता तो बन भी जाती, लेकिन ये कि माशाल्लाह अल्लाह रखे लोगों के बेटे सलामत रहें, लोगों के बेटे सलामत रहें, खुश रहें। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँ जो कि आप सब भी बोलते हैं, जो तो बेटियाँ करती हैं ना, बेटे उस तरह से नहीं करते। अब उसकी वजूहात ये हैं, सारे नहीं, कुछ ये बड़ा अच्छा बेटा है माशाल्लाह, ये बेटे बहुत अच्छे, यहाँ से बैठ के अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं, उनको पैसे भेजते हैं, उनका ख्याल करते हैं। ये कुछ और नस्लें हैं, मुझे तो लगता है इनके माँ बाप की तरबियत हम सबसे अच्छी है। मुझे याद पड़ता है कि मेरे पास जो इससे पहले बच्चा था साबिर, उसकी बच्चियाँ 4 हो गई, उसके खर्चे बढ़ गए, पता नहीं क्या सीन था, तो कुछ अरसे उसने अपनी माँ को पैसे देना बंद कर दिए, क्योंकि और भी भाई माशाल्लाह होते भी 4, 6, 7, 8 है ना, मतलब ये तो पता 5 है, वो तो 6 थे, तो कोई और दे रहे होंगे तो वो थोड़ा सा इजी हो गया होगा, या जो जिसके मसाइल थे, शरीर का काम नहीं चल रहा था, मेरे पास से जा चुका था, मैंने उसको रिक्शा दे दिया था, रिक्शा कभी चलता कभी नहीं चलता, अभी भी ऐसे ही है। तो एक दफ़ा मुझे कहता है, बाजी कभी कोई बीमार हो रहा है, कभी मैं बीमार हो रहा हूँ, कभी कोई मसला है, कभी कोई परेशानी है। मुझे लगता है मैंने अम्मा को जो पैसे भेजने बंद किए ना, तो अम्मा मुझे कहती तो कुछ नहीं है, लेकिन ये बात मेरे दिल को है कि शायद इसकी कोई सज़ा है। आय हाय, इतनी बारीकी से कौन से बेटे सोचते हैं सॉरी। मैंने कहा बेटे तुम अपनी अम्मा को ज़रा प्यार से मना के, और बाजी मैंने जब से अम्मा को देने शुरू किया मैं सुकून में आ गया। ये भी बेटे हैं, मैं बेटियों की बात करी, बेटे हैं। बेटियाँ तो घर बैठ के दूसरे शादी होके भी चली जाए दूसरे घर में, तो भी हर वक्त फ़ोन कर, नहीं आप ठीक है, अब्बू आप ठीक है, आपने क्या किया, आपने क्या खाया, दवाई की, फलाना किया। बेटों के दिल में प्यार हो भी तो वो अपना छुपाते हैं, वो अपने आप को अंदर रखते हैं। कुछ तो इतना निकालते हैं कि उनको तमीज़ नहीं होती बात करने की, रूखा बात करते हैं, अक्खड़ बात करते हैं, माँ बाप के साथ रफ बिहेव करते हैं। मतलब आप नाराज़ ही ना होइएगा, ये मेरे मुशाहिदे में है, सच्ची बात है। कुछ लोग पैसे दे देते हैं मगर प्यार से बैठते नहीं हैं, अपने माँ बाप को जफ्फी नहीं लगाते, अपने माँ बाप से नरमी से बात नहीं करते। अब ये भी हो सकता है उनके बाप ने उनसे नरमी से बात ना की हो, लेकिन मेरे सामने तो कुछ ऐसे बाप भी हैं जिन्होंने बहुत प्यार किया अपने बेटों से, और बेटे ने उनको एक जो भी खर्चा देना होता था मुनासिब सा वो देता भी था, लेकिन प्यार से बात नहीं करता था। बाहर से आता था, बाहर से आता था, मतलब ये कि बस उनके साथ टाइम भी गुजारता था, लेकिन रख के उनको ताने मारता था, तुसी यह कीता था, तुसी और नहीं कीता, तुसी यह नहीं कीता था, तुसी और नहीं कीता। फिर सबसे ज़्यादा माँ बाप को तकलीफ़ किस बात की होती है, जब बेटे उनकी बेटियों को डिस्कस करते हैं और उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपकी फ़लानी बेटी ऐसी, फ़लानी ने ये किया, फ़लानी का आपने ये किया, बेटियों को सर पे चढ़ाया है। तो माँ बाप जो है ना, वो एक एज में आके उनके दिल नर्म हो जाते हैं, जैसे हमारे अब हो गए, हर बात पर रोना आ रहा होता है, उनके दिल नर्म हो जाते हैं, उनके आंसू भी जल्दी आते हैं, और मतलब इमोशनल भी हो जाते हैं। तो माँ बाप को ये चीज़ें बुरी लगती हैं, तकलीफ़ देती हैं, ये समझना चाहिए कि बिहेवियर बहुत बड़ी चीज़ है। आप कहते हैं जी खर्चा तो दिता सी तुहानू, तुसीं तो पैसे ही मंगते रहते हो, उफ अल्लाह, उई और उई। आपके बच्चे फिर आपको मुंह नहीं लगाएंगे, ये तय कर लो, अल्लाह को पता है, हम क्या कह सकते हैं, हम नहीं होते कोई फैसला देने वाले। लेकिन खैर ये एक बेटे बेटियों की तो अब जब कोई कहता है ना कि बेटियां ही बेटियां फैलाने की, तो वो कई दफ़ा मैंने देखा लोग कहते हैं अल्लाह का शुक्र है हमारी बेटियां 10 बेटों से अच्छी हैं,
फिर कई बेटियां जो काम भी करती हैं, कोई डॉक्टर बनी हुई है, कोई इंजीनियर बनी हुई है, कोई कमाती है, वो अपने माँ बाप को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती, चाहे वो शादीशुदा हो। हाँ, वो भी ऐसी बेटियां हैं। तो मेरा ख्याल है कोई मेरा ख्याल 1 या 2% बेटियां होंगी जो कि बेहिस होंगी या ख्याल नहीं करती होंगी या अच्छी बात नहीं करती होंगी, एहसास नहीं करती होंगी या अच्छा बिहेव नहीं करती होंगी। सॉरी, 80% बेटे रिजर्व्ड हैं, रूखे हैं, एक्सप्रेसिव नहीं हैं और अपने माँ बाप को हगियाँ नहीं करते, हगियाँ। तो माँ बाप मिस करते हैं ऐसी चीज़ों को, सच्ची बात है, माएँ बाप। हाँ, एक बात और है जो हमारे यहाँ हमेशा होती है और जो कि हकीकत भी है कि माँ के पाँव तले जन्नत है, ठीक है ना, हम लोग भी कहते हैं ज़ाहिर है, लेकिन बाप के पाँव में क्या मतलब, बाटा के जूते हैं। बाप भी बहुत कुछ करते हैं, बाप बच्चों के लिए सारे दिन काम करते हैं, नौकरियां करते हैं। जब अगर अकेले कमाने वाले हैं तो बहुत सा ऐसा है जो बापों को कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, बाहर दफ्तरों में धक्के भी खाने पड़ते हैं, फिर नुकसान उठाना पड़ता है, फिर मगर अपने बच्चों को जो भी उनकी हैसियत है, देखिए माँ बाप ने जो कुछ भी वो कर सकते थे वो हमारे लिए किया है। कभी कोई माँ बाप ऐसे नहीं होते बचपन से, वैसे होते नहीं हैं थोड़े से, जिन्होंने सिर्फ अपनी चीज़ें करनी होती हैं। ये उनको नहीं पता होता कि बीवी बच्चे कहाँ हैं। ऐसे बहुत से मेरे सामने हैं अब जो बच्चों को दे ही नहीं रहे कुछ भी, माशाल्लाह, खर्चा ही नहीं दे रहे बच्चों को ना, माशाल्लाह। तो वो बच्चों का हक है, अल्लाह ताला ने किया हुआ है मुकर्रर, वो फिर अल्लाह ताला देखे कि कैसे करना है। बीवियों से लड़ लें आप, बीवियों को छोड़ दें आप, जो अलग बात है, वो आपस में नहीं बन रही, लेकिन आप अपने बच्चों को उनका खर्चा नहीं देंगे तो अल्लाह ताला कहीं से निकाल लेंगे, हाँ निकालेंगे। और आपकी और शादी हो जाएगी, आप अपने दूसरे बच्चों में लग जाएंगे, उनके स्कूल कॉलेज की पढ़ जाएगी, तो ये पिछले वाले बच्चे कहाँ से आए थे, उनका क्या होगा। मैंने वो भी बहुत सारे देखे हैं, बहुत सारे, मैंने मर्द नहीं, मैं कहती अमरूद देखे, मर्दों की जमा अमरूद है। ये बड़ी पुरानी बात है, जब हम अंकल सरगम के साथ प्रोग्राम करते थे ना, तो हम चीज़ों की बड़ी अच्छी एक वो करते थे मज़े से, तो मर्दों की हमने जमा बनाई थी अमरूद। तो ये अमरूद लोग जो हैं जो कि अपने बच्चों को खर्चा नहीं देते, सिर्फ उनको अपनी पड़ी हुई है, ये भी नहीं कि वो मतलब है कि है नहीं उनके पास, है भी पैसे मगर दफ़ा करो, बीवी भी गई तो उसके साथ बच्चा भी गया, कसमान का है नहीं क्या। अब वो बीवी क्या करती है, काम करती है तो संभाल लेती है, अगर वो नहीं करती है तो उसके माँ बाप लगे होते हैं, माँ बाप लगे हुए हैं, माँ बाप करते हैं अपनी बेटियों का ख्याल। और अगली शादी होती है तो अगर कोई अगला हस्बैंड अच्छा होता है तो वो करता है, लेकिन फिर भी आपको शर्म आनी चाहिए कि एक और आदमी आपके बच्चों का खर्चा कर रहा है ना, तो ये भी ऐसे बात होती है। लेकिन भारत फिर भी मैं कहती हूँ कि बाप का भी अपना एक रुतबा है। और कभी कभी मैं ये भी कहती हूँ, जब शादियाँ टूटने लगती हैं, जैसे कि मेरी भी बहुत दफ़ा ऐसी जगह आई जहाँ टूटने लगी, फिर मैं रुक गई, फिर जो भी हुआ फिर मैं रुक गई। उसमें ये था कि बच्चियों के वालिद उनके साथ अच्छे थे, ये गुजर जाएगा। कभी कभी हमारा जो घर है ना वो बदर कमर्शियल लगता है किसी वक्त, जिस वक्त ये टैंकर टूकर आ रहे होते हैं, तो बच्चियों के साथ अच्छे थे, उनका ख्याल करते थे, खर्चा चलो ज़्यादा, मेरी इनकम ज़्यादा थी तो वो मैं करती थी खैर है, लेकिन ओवरऑल कंसर्न वालिद थे। तो वो मुझे ये होता था कि आप अपने बच्चों को खिलौने लेके देते हैं, कपड़े लेके देते हैं, उनकी ज़रूरत की हर चीज़ लेके देते हैं, तो आप ना तो उनको नई अम्मी ख़रीद के दे सकते हैं जो एक्चुअल अम्मी है, और ना नया अब्बू जो कि एक्चुअल अब्बू है वो ख़रीद के नहीं दे सकते। तो फिर मुझे लगता था कि अच्छा फिर नहीं पड़े रहो, अच्छा कोई बात नहीं, बच्चे तो खुश हैं, बच्चे अपसेट होंगे, किसी नए सेटअप में जाएंगे, पता नहीं कोई कैसा होगा या नहीं भी जाएंगे। खैर मुझे तो शौक ही नहीं था दूसरी शादी का, वो तो अल्लाह ने तो ट्रे में लगा के भेजा एक बंदा ले आराम कर, लेकिन ना मुझे ज़रूरत थी इकोनॉमिकली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पाँव पे खड़ी थी बचपन से और खड़ी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। तो मुझे कोई मसला नहीं था कि मैं हाय अल्लाह मेरे बच्चों को मेरा क्या खर्चा तो मैं सारों का कर लेती थी, लेकिन यही था कि वो प्यार, वो मोहब्बत, वो कंसर्न जो बाप देते हैं या जो माँ देती है, ना बाप खरीद के दे सकते हैं ना माँ खरीद के दे सकती है। तो आप खिलौने ले देंगे मगर माँ बाप नहीं लेके दे सकते। ये भी बड़ा अहम फैक्टर है जिस पर हमें सोचना चाहिए। अब शादियाँ ज़्यादातर इसी मजबूरी पे भी चलती हैं कि वो ख़वातीन कहती चलो हमें तो कोई नहीं, हमारा तो जो भी है गुजर जाएगा, चलो बच्चों के खर्चे पूरे हो रहे हैं, चलो बच्चे जो हैं वो उनको मज़ा आ रहा है, उनके बाप का ख्याल करते, समथिंग लाइक दैट, तो कॉम्प्रोमाइज़ हैं। लेकिन फिर वहाँ कमिंग बैक टू द बॉयज़ कि आपके यहाँ लड़के नहीं है शुक्र अल्लाह का, बड़े अच्छे, अल्लाह ने करम किया मेरे ऊपर,
اس لیے نہیں کہہ رہی کہ جن کے پہلے لڑکے وہ خدا نخواستہ، میں کہتی ہوں 2 بچے میں نے دونوں دفعہ زور سے نکال لگے جی بیٹا اللہ جی مجھے بیٹا نہیں، میں نے کہا اللہ جی جو بھی ہو بیٹا ہو بیٹی ہو صحت مند ہو، ناک کان آنکھ دماغ ٹھیک ہو، اللہ کا شکر ہے وہ سب ٹھیک تھا ماشاء اللہ. اس میں سے کوئی 2 بیٹے ہو جاتے تو ٹھیک تھا، یہ 2 بیٹیاں ہو گئی تو ٹھیک ہے. اب اس کے چکر میں نے لائن نہیں لگانی تھی، سوری لائن لگا دی تو پھر میں ابھی تک لگی پڑی ہوتی، ابھی بھی لگی ہوئی نا. لڑکیوں کے مسئلے میں دیکھتی ہوں نا، میری بیٹیاں ہیں ان کے بچے بھی میری جان کے ٹکڑے، تو وہ لڑکے بھی میرے ہی ہیں، میرے ہی ہیں. ان کی میں ابا بھی ہوں، ان کی میں اماں بھی ہوں، ان کی میں نانا بھی ہوں، ان کی نانی بھی ہوں. اینی وے تو اس وجہ سے آپ یہ چیزوں پہ نا میں یہ بھی کہتی ہوں کہ خیال رکھیں. جو آنے والے بچے ہیں، جو نئے نسل کے بچے جن کے یہاں خیر سے اولاد ہونی ہے یا شادیاں نہیں ہوئی ہیں، اس بات پہ کبھی نہ اڑیں کہ لڑکیاں ہوں تو لڑکے ہوں. اور سسرال والے بھی اب نہیں رہے، وہ تو بہت ہی کوئی لوور دماغ کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بیٹا ہونا چاہیے. اب یہ باتیں ختم ہو چکی ہیں. ہاں ڈراموں میں چل رہی ہیں، ان ڈراموں کو اب بند کر دیا کریں دنیا سے، بند کر بند یہ باتیں بالکل بند کر دیں کہ لڑکا ہو تو لڑکی. اچھا 2 ہو گئے تو ایک لڑکی ہو جائے، لڑکا لڑکے. کئی دفعہ لوگ لڑکیوں کے پیچھے بھی لائنیں لگا لیتے ہیں، 5 بیٹے ہو جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ نمبر آف چلڈرن یو شوڈ ڈیسائڈ کہ اللہ میاں ہمیں بس 2 بچے ہونے چاہیے. بچے بیچارے میں یہی بار بار کہتی ہوں، بچے پریشان ہوتے ہیں. بچوں کو اس دنیا میں لا کے کیا دینا ہے وہ سوچنا پڑے گا، ان کی کیا حالات ہیں. جب کوئی کہتا ہے نا میں بڑا غریب ہوں، میرے 8 بچے ہیں، 3 لڑکیاں 5 لڑکے. ارے بھائی تو نے اتنے جمع کیوں کیے تھے؟ جب تیرے پاس نہیں تھا، وسائل نہیں تھے تو کیوں کیے تھے؟ اب کیا بولوں، یہ تو میرے بچے، ان کو ہی میں کہتی رہتی ہوں خبردار جو مجھے خوشخبری دی ہوگی. اور تو میں نے صابر کو بڑا کھڑکایا تھا، مگر اس کی 4 بیٹیاں ہیں. اب اللہ زندگی دے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن وہی بات ہے کہ اس کی بیوی کو بہت شوق تھا کہ بیٹا گاؤں میں، اس کی ناک نیچی ہو رہی تھی نا کہ ایک بیٹا ہو کے چلا گیا ہے، تمہارا بیٹا ہونا چاہیے، تمہارا سہارا ہونا چاہیے. بھائی کیا پتہ آپ سہارے جو گے، آپ جب بڈھے ضعیف ہو جائیں تو تب وہ بیٹا جوان ہو تو آپ تو کہیں کے بھی نہ رہیں. تو یہ سہارے نہیں ڈھونڈنے چاہیے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے. بچوں کا جو ہے ان کو دنیا میں لاتے ہوئے 10 چیزیں سوچنی چاہیے. ان کو پڑھانا ہے، ان کو بہتر انسان بنانا ہے، جو ہمیں نہیں مل سکا ان کو دینا ہے. تو کتنوں کو دینا ہے اور کیسے دینا ہے؟ کیا میری اتنی حیثیت ہے؟ بس اچھی والی لوگوں کی حیثیت تھی پہلے. 1 لاکھ روپے کمانے والا بھی آرام سے تھا. اب وہ 1 لاکھ کمانے والا جو ہے نا، اس کے بالکل دال روٹی کے دن ہے، بجلی کا بل ہی کھا جاتا ہے سب کچھ. تو بچوں کو پنکھے میں نہیں بٹھانا، بچوں کو اسکول نہیں بھیجنا، ان کو جوتے موزے کپڑے نہیں لے کے دینے، ان کو کھانا نہیں دینا. تو کس لیے ٹبر جمع کرنا اتنا زیادہ؟ اور جو عورت جس سے آپ نے 10-12 بچے پیدا کروانے، اس کی صحت دیکھیں، اس کو ہومیوگلوبن اس کا کم ہے، آنکھیں اس کی یوں ہے ہلکے اس کے پڑے ہوئے ہیں. 35 سال کی عورت جو 70 کی لگ رہی ہوتی ہے، اور 70 کی 35 کی لگ رہی ہوتی ہے. ابھی 70 نہیں ہو ویسے، ہاں کہتے رہے ویسے تو، مگر ہوئے نہیں ہے، قریب ہی ہے ویسے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا فیملی پلاننگ والے بھی چپ ہو گئے. مجھے نہیں پتا کیوں چپ ہو گئے، ان کو کس نے چپ کرایا ہے، کس نے دھمکایا ہے کہ یہ چپ کر گئے ہیں. 2 ہی بچے، اچھے بچے، 2 ہی بچے، کیا تھا وہ وقفہ بہت ضروری ہے ٹائپ چیزیں ہوتی تھی نا ہمارے بچپن میں. تو پتہ نہیں کہاں دفعہ ہو گئے، وہ کیا ہوا کیا بنا ان کے ساتھ ہمیں نہیں پتا. ان کو کس نے دھمکایا ہے کہ بس کر دو، بچے جو ہیں وہ رزق لے کر آتے ہیں، وہ ٹھیک ہے اللہ کو پتہ ہے. مگر اپنے وسائل اور اپنے ملک کے حالات اور اپنی زندگی کے معاملات بھی دیکھیں. آپ تو خود تو مریں گے ہی، پریشان ہوں گے ہی، بچوں کے پیچھے خوار ہوں گے ہی، پوری نہیں پڑے گی. بچوں کا کیا قصور ہے کہ وہ حسرتوں سے لوگوں کو بچوں کو اسکول جاتے ہوئے دیکھیں، وہ حسرتوں سے دیکھیں کہ اس کے پاس وہ ہے میرے پاس یہ نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. بچے پروجیکٹ ہوتے ہیں. اب کے زمانے میں یہ پہلے 10-10 بچے پل جاتے تھے، ایک کمائی میں پلتے تھے، سمانا سستا تھا. جس طرح کہ اب بچوں کے سامنے آ رہے ہیں مسائل، اف اے آئی تو فلانی آئی، تو بی آئی، تو آئی، تو میں آئی. اللہ معاف ہی کرے، مجھے تو خوف آ رہا ہے کہ کون سی دنیا بن گئی ہے. اور وہی دنیا بن گئی جس کا کہ اوپر لکھا گیا تھا. تو اس میں کم از کم انسانوں کو جھونکیں. اللہ نے اولاد کا سکھ سب کو دے اور اولاد سب کو دے. بڑی پیاری چیز ہے، بڑا مزہ آتا ہے. مگر ایک سے کھیل لیں، 2 سے کھیل لیں. مجھے تو توتلی باتیں کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے. میں نے تو 2 سے بہت توتلی باتیں کی، ان کو پٹی پہ بٹھایا، ان کے ساتھ اونٹے مائیاں کی، اونٹے مائیاں پینگاں چڑھائیاں. میں تو اس کے بچوں سے بھی خوب کھیلی، لپٹی، چپٹ جاتے مجھے ایسے کر کے اماں کر کے. لیکن 2 سے میں نے کھیل لیا، پھر ان کے 2 ہوئے، ان سے بھی خوب کھیل لیا. اب کیا کھیلتی رہوں گی زندگی بھر؟ بہرحال جی یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں آپ کو میری باتیں مزے کی لگتی ہیں. وہ باتیں جو آپ کے اندر بھی یہی باتیں آپ کو کہنی نہیں آ رہی تھی، ہے نا. ہاں باقی جو وہ ایک شو چل رہا ہے نا، اس کے بارے میں بھی بات کرنی ہے. اچھا بس میں جا رہی ہوں. ہاں مجھے یاد آیا وہ جو شو چل رہا ہے نا ہمارا، جس کا نام ہے کیا ڈرامہ ہے جس میں سب کے کام کو جج کیا جاتا ہے.
میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں، کیونکہ میں نا، مجھے روبینہ کہتی ہے آپ نے کیسے کر لیا، وہ آپ تو کسی کو کرٹیسائز کر ہی نہیں سکتی. میں نے کہا وہ میں مکرم مجھے بہت پیارا ہے، بہت ہی اچھا پیارا بچہ ہے، وہ بہت سالوں سے مجھے کہہ رہا تھا. تو میں نے کہا اچھا دوسرے کو تو چلو ایک الگ بات ہے، میری نیچر کیا ہے، مطلب میرے شیڈول میں مجھے مشکل بہت ہو رہی ہے. ایک تو مجھے صبح صبح شوٹنگ پہ جانا پڑ رہا ہے، تو میں کر تو رہی ہوں. اچھا مجھے ایک دو جگہ پہ میں نے پڑھا، کسی نے کہا بشرا صحیح ججمنٹ نہیں دے رہی. سچی بات ہے، مجھے ڈرامے دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، اور میں دیکھ رہی بھاگ بھاگ کے کیا یہ لوگ ہو گئے سیٹ اپ، پینسل کاغذ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. میں گاڑی پہ جا رہی ہوں، میں شوٹنگ پہ جاؤں گی، کہتے چینج کریں، چلے سین شروع ہے، ایک ختم ہوگا دوسرا شروع ہوگا. کس وقت دیکھوں گی میں ڈرامہ؟ آپ کو ایمانداری سے بتاؤں، میں نے اپنے ڈرامے جو پچھلے سالوں میں چلے ہارڈلی پورے دیکھے. پھر کہیں پہ سنتی تھی کہ ہیں تیرے بھی تو بڑا ہٹ ہو گیا. اچھا چلو پھر میں امریکہ میں تھوڑا سا دیکھ لیا، پھر کہیں دیکھ لیا. پورے ڈرامے میں نے نہیں دیکھے کبھی. روبینہ دیکھتی ہے، اس کو عادت ہے، شاید مجھے پتہ نہیں نادیہ بھی دیکھتی ہوگی. ہاں نادیہ تو ویسے بیٹھ کے اتنی مزے کی باتیں کر رہی ہوتی ہے، لیکن اب دیکھیں کہاں تک چلتا ہے، کیونکہ آگے میرا اسکیجول بہت زیادہ بزی ہونے والا ہے. اتنا کہ میں ڈر رہی ہوں کہ میں نے کیا کر لیا اللہ نے. تو بھارت میں انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ جب بھی آپ بزی ہوں گے آپ بے شک اس ہفتے نہ کیجیے گا، جس ہفتے آپ کر سکیں گی کر لیجیے گا. میں نے تو کہا میں تو پھنستی نہیں ہوں، میں تو باہر چلی جاتی ہوں، پھر کہیں مجھے جانا بھی ہوگا ابھی کچھ عرصے میں. انہوں نے کہا آپ کو جیسے آسانی ہو، تو جہاں جہاں میں نہیں ہوں گی تو گھبرائیے گا نہیں، میں پھر کہیں نہ کہیں پھنس گئی ہوں گی. اینی وے تو بس اب یہ ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ میرے بچے جو ہیں ان سے میری بات ہوتی رہتی. ہائی اللہ بڑی سردی پڑی ہے کینیڈا میں، کم وقت نہیں، بڑی سردی ایسی برف والی پڑ رہی ہے. میرے تینوں بچے بیمار ہیں، اتنے بیمار ہیں کہ پم تو شکر ہے بہتر ہے پہلے سے. اس شہرزاد تھی، اب وہ بھی گرل ہو گئی ہیں لائن میں لگانے والی. کل کے اسکول میں سیکسوفون بجا رہی تھی تو وہ تو بہتر ہو گئی ہیں. اب ازدیار جو ہے وہ بہت ان کی طبیعت خراب ہے، بے حد برا فلو ہے. اور وہاں ایک اچھی بات یہ ہے، اچھی بات بھی ہے اور مشکل بھی ہے کہ وہ نہیں دیتے اینٹی بایوٹک. وہ کہتے ہیں یہ وائرل ہے، خود ہی چلا جائے گا 8 دن میں، آپ کو کھاتے رہیں جو بھی ان کی پین کلر ہے وہ کھاتے رہیں. لیکن اب نریمان کو اور ازدیار کو بہت شدید اٹیک ہوا ہے. نریمان کو تو ویسے سائنس سے ضرورت عام لوگوں سے 4 گنا زیادہ ہوتا ہے، اسٹیم بھی لے رہے ہیں بیچارے. تو ایک بار سے مجھے اتنا رحم آیا، مجھے کہتی ہے ماں ازدیار کو، میں نے کہا یہ اٹھا لے یہ اٹھا. اس نے کہا از دیر اینی بڈی ٹو ہیلپ اس. یہ ہے باہر کے ملکوں کی مشکل. اللہ معاف کر، یہاں ہوتی میں 100 قربان ہوتی. میرے یہ بچے بھی ان کے اپنے پاس یہاں پہ ملازم تھے، وہ تو خود بس چلے گئے، پتہ نہیں کس وقت کی وجہ سے چلے گئے، جس کی وجہ سے گئے وہ تو یہاں آ کے بیٹھ گئے. تو بھارت اللہ رحم کرے، اللہ بہتر کرے. تو اب حالات تھوڑے سے ان کی طبیعت کے بہت خراب ہے، میرا دل بہت پریشان ہوتا ہے ایسی باتیں. اور اسی طرح کبھی میرا بیمار ہوتی ہے تو کبھی ہادی ہوتا ہے. تو وہاں دوسرے ملکوں میں یہ بڑے مسئلے ہیں نا کہ بھائی ہیلپ نہیں ہوتی. خیر اس کے تو ساتھ یہ ہے کہ اس کا میاں بہت ماشاء اللہ کیئرنگ ہے، بہت زیادہ الحمدللہ. انعام اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ ہر وقت اٹینشن کھڑا رہتا ہے. دنیا کا کوئی کام ہو، کسی کا ہو، کسی کو نزلہ ہو، کھانسی ہو، کوئی کام ہو، وہ جو اٹینشن ہے وہ ایک اوور ایفیشینٹ بندہ ہے جس کو کہ مطلب میرا کو ماشاء اللہ یہ مسئلہ نہیں ہے. نہیں تو چونکہ اکیلی ہے، بچوں کی باپ بھی ہوئی ہے، ماں بھی ہوئی ہے. دوائی بھی صرف پرسوں گئی بھی تھی، ماں میں ٹیشو ختم ہو گئے تھے، میں ٹیشو لینے آئے ہوئے ہوں. برا حال، آنکھیں بند، لال. میں تو اس کی ویڈیو کال دیکھ کے میرا دل ڈوب جاتا ہے. سچی میں سوئی نہیں پرسوں رات کو. دل چاہ رہا ہوں کہ یہاں سے وہاں سے اٹھا کے یہاں پاس کیا کروں، اتنے لمبے لمبے گھوڑے ہیں. اب پڑھ رہے ہیں نا بچے، بچوں کی پڑھائی ایسی یہاں سے لوگ بھیج رہے ہیں، میں کیسے گزاروں. خیر ہے مجھے کہاں سے کہاں نکل گئی. چلو جی بس آج کی ہو گئی گپ شپ آپ کے ساتھ تھوڑی سی. لیکن مجھے آبادی کی بہت فکر ہے، ہر چیز کا مسئلہ آبادی سے کنیکٹڈ ہے. آپ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں اسپتال کم ہے، کیوں کم ہے کہ لوگ زیادہ ہیں. ہمارے یہاں سڑکوں پہ ٹریفک زیادہ ہے، کیوں زیادہ ہے کہ لوگ زیادہ ہیں. ہمارے یہاں فلانا مسائل، اگر کوئی وسائل جو ہے وسائل 5 لاکھ لوگوں کے لیے وسائل ہے تو 35 کروڑ کو پورے کیسے آئیں گے. موٹی سی بات ہے. چاہے کچھ بھی ہو، چاہے خوراک ہو، چاہے ٹرانسپورٹ ہو، چاہے میڈیکل ہو، چاہے ایجوکیشن ہو. جب 50 لاکھ لوگوں کے لیے فرض کریں وسائل ہیں اور 35 کروڑ جمع ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا. 35 کے بھی پتہ نہیں اب 40 کروڑ 45 کروڑ ہو جائیں گے، کیونکہ سپلائی جا رہی ہے. اللہ رحم کرے اور اللہ پاک کی کرے کہ آبادی بھی ہمارے ملک میں لوگوں کو احساس بھی ہو، سمجھ بھی آئے. مطلب یہ بات نہیں کہ خدا نخواستہ میں کوئی نئی بات کر رہی ہوں. اس کے لیے کوئی لا بنایا جائے، اس کے لیے کوئی دماغ کھولے جائے لوگوں کے، کوئی تھوڑے سے دماغ کھولنے چاہیے. بڑا مزہ آتا ہے. ہم خود 5 تھے ماشاء اللہ، رونق تھی ہمارے گھر میں. اور ہم تو سب سے کم تھے، ہمارے دوستوں کے تو 8 9 10 11 بچے عام ہوتے تھے ماشاء اللہ. حسین صاحب جو ہے وہ 6 بھائی ہیں 2 بہنیں. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا اس زمانے میں، جب ایک کمائی پہ گزارا ہو جاتا تھا.
ہمارے بھی ابا کماتے تھے, ہماری امی تو ہاؤس وائف تھی, لیکن اب وہ حالات نہیں ہیں لوگوں کی. مطلب بچوں کے باپ جو ہے نا وہ ان کی کمریں ٹوٹ گئی ہیں, وہ کہاں سے لائے اتنا کچھ. تو 12 جن کے 2 بچے وہ پھر بھی سہولت سے میں اس کو بار بار کرتی ہوں تاکہ خبردار نے مجھے خوشخبری دی, خبردار مجھے خوشخبری دی ہوتی ہے. اتنے پیارے میرے 2 بچے ہیں, ان کی روٹی چھین کے کسی اور کو نہیں دینی چاہیے نا. جو آپ کے 2 پیارے پیارے بچے ہیں ان کا کھانا, ان کی چیزیں چھین کر آپ ایک اور کو دیں گے, ایک اور کو دیں گے, ایک اور کو, تو وہ بیچارے تو پیچھے رہ جائیں گے. خیر اللہ والی کے. جہاں پہ ہم شوٹنگ کرتے ہیں, اور جناب بڑا ہی پیارا گھر, بہت ہی آرٹسٹکلی ڈیکوریٹڈ ہے. اور یہ ایک ان کا اوپر کا لاؤنج ہے. ان کے کچن پہ تو خیر نہیں, ہم نے قبضہ کیا ان کے بیڈ رومس پہ کر لیا. تھوڑے سے کلپ آپ کو دکھاؤں گی. نیچے والے بہت ہی پیارا گارڈن ہے. ابھی تو میں آئی ہوں, آ کے دیکھتی ہوں یہاں کون کون ہے, کون کون ہے. یمنا آ گئی کیا؟ جی میں نیچے وہ اچھا سین ہو رہا ہے. جی جی اوہ اچھا اچھا اچھا, چلو ٹھیک ہے. میں نے کہا کہیں میری وجہ سے لیٹ ہی نہ ہو گیا. شکر اللہ کا, لیٹ ہونے سے مجھے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے. اس طرح ہمارا وارڈروب بنا ہوا ہوتا ہے. یہ ہمارے جوتے سیٹ ہیں, کس سین کے ساتھ کیا پہننا ہے. اور یہ دیکھیے یہ یمنا کا سامان ہے. تو اس کمرے میں میں اور یمنا ہوتے ہیں, میک اپ ہوتا ہے. میں تو خیر کر کے ہی آتی ہوں میک اپ. نماز نوز ادھر پڑھ لیتے ہیں. سامنے والے کمرے میں رومیسا ہے, ایک اور بچی ہے, اور بس ایسے ہماری 2 بیڈ رومز ہمارے پاس ہوتے ہیں. تو چلے آہستہ آہستہ دکھاؤں گی کیا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے یہ ہماری لوکیشن پہ دیکھیے. ہاں اتنا پیارا یہ ہمارا, یہ میری نرم خوبانی ہے. اس کا نام پڑ جائے گا نرم خوبانی. اور ایک ہانیہ کا نام میں نے کچا گولا رکھا ہوا ہے. کچا گولا ایک کھوئے کا پیڑا ہوتا ہے, اس میں ٹویا ہوتا ہے, اس میں ٹویا ہوتا ہے, ٹویا. تو یہ ہے بھائی ہمارے حالات. ہم یہاں پہ آپ کو بھی کور کرتی ہے نا, آپ اتنی پیاری. ہاں میں پیاری لگ رہی ہوں. اچھا مجھے تو پتہ نہیں چلا. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں. ہاؤ نو نو یو لوکنگ سو نائس. کبھی کبھی ہوتا ہے میرا پارٹ کہ میں کہتی ہوں پیاری نہیں لگ رہی. Head to toe, no, you're looking so nice. The earrings, the color, the makeup, mashallah. Amazing. So آج صرف میں اور بشاپا ہیں. ہاں تو بس یہی تو ہے. زبردست. اور وہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب بیٹھے. کمرہ بہت چھوٹا ہے ویسے ہمارے, یہ والا چھوٹا ہے نا, مگر میں دیکھ رہی گھر کتنا پیارا, گرین 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 سب کچھ اتنا پیارا ہے کہ کیا کروں. لیکن پھر بھی میں بنگلے میں نہیں رہوں گی. بڑا مشکل ہے اس کو مینٹین کرنا. اس کے حلیم کے مسالے بہت ہیں نا. اللہ خیر کرے, جن کا ہے ان کو نصیب کرے. ویسے ان کے بچے بھی سارے اڑ گئے, باہر چلے گئے.